بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میں کچھ خاص چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اس وقت شاید میرے ذہن میں نہ آئیں کچھ باتیں، اس لیے میں نے نوٹ کی ہیں۔ اس وقت سچ و حق پر مبنی جماعت ہے تو وہ پی ٹی آئی ہے۔ تمام شواہد کو سامنے لایا جائے، ایک ریاست میں کسی عدالت یا محکمے کا غیر آئینی کردار لاگو کرنا جائز نہیں ہوگا۔ جیسے اس کی مثال یہ ہے کہ حکومت کے لوگوں کو خرید کر اپنی اکثریت ظاہر کرنا۔ حکومت کے لوگوں کو خرید کر اپنی اکثریت ظاہر کرنا دوران چلتی پھرتی حکومت اپنی اکثریت ظاہر کرنا، کیا یہ چیف جسٹس کو نظر نہیں آ رہا؟ اگر یہ زیادتی ہے، اگر چیف جسٹس یا کوئی جج صاحبان ہانریبل عدالت یہ کہتی ہے کہ یہ غیر آئینی معاملہ ہے کہ آپ عدم اعتماد کے ووٹ نہیں کرنے دیتے، تو یہ بتائیں، جو عدم اعتماد تو وہ ہو سکتی ہے جو آئین کے مطابق ہو۔ مثلا ایک اکثریت کی جماعت ہے پی ٹی آئی، جس کی اکثریت ہے، ملک میں سب سے پہلے نمبر پر اکثریت میں آنے والی پی ٹی آئی کی جماعت ہے، جو اکیلی 3-4 جماعتوں کے مقابلے میں اکثریت رکھتی ہے۔ 155 اونلی جو ارکان ہیں وہ پی ٹی آئی کے ہیں۔ اس کے بعد اگر اتحادی ملیں تو 172 بنتے ہیں، اس سے بھی کہیں زیادہ۔ تو مسئلہ یہ ہے، ایک چلتی پھرتی جماعت وہ نقصان نہیں ہے۔ ملک میں چیف جسٹس صاحب کو الیکشن کرانے پر بڑا اربوں کا نقصان نظر آ رہا ہے، لیکن یہ ایک حکومت چل رہی تھی، اس کو گرانے والوں کا نقصان نہیں نظر آیا کہ جو گرانے آئے ہیں حکومت کو وہ نقصان نہیں ہے، اور ان کی جو اوچھے ہتھ کنڈے کر رہے ہیں وہ از خود نوٹس میں نہیں آتا۔ جو وہ کر رہے ہیں کیا وہ آئینی ہے؟ غیر قانونی نہیں ہے۔ وہ خرید و فروخت آئینی ہے۔ اچھا، ایک خط کی تو ایک لمبی تفصیل ہے جو بڑے بڑے اینکر حضرات نے بتا چکے ہیں۔ میں تو ایک چھوٹا سا انسان ہوں اور میں اینکر بھی نہیں ہوں، میں تو ایک عوامی نمائندہ ہوں اور عوام کا ایک کارکن ہوں، چھوٹا سا پی ٹی آئی کا۔ پی ٹی آئی کیا میں تو پی ٹی آئی کا کارکن ہوں، لیکن میرا جو اپنا مذہب اور ایمان ہے وہ سچ اور حق ہے، چاہے وہ اپوزیشن میں سچے لوگ ہوں گے، کوئی ضروری تو نہیں کہ اپوزیشن کے سارے ہی وہ ہوں، کیا نام ہے، وہ بیکار لوگ ہوں اپوزیشن میں، یعنی کہ چور ہوں، سارے تو نہیں ہیں۔ نہ حکومت کہتی ہے کہ سارے ہی ہیں، نہ حکومت نے کہا ہے کہ یہ سارے غدار ہیں، ان میں تو ایک دو ہی ہوتے ہیں جو ممبر ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جو جس گروہ میں اٹھے گا، جو جس گروہ کے سربراہ کے ساتھ ہوگا، مثلا فار ایگزامپل، اگر میرا گروہ پی ٹی آئی ہے، پی ٹی آئی کے سربراہ عمران خان ہے اور دین حق پر ہے، یا فضل الرحمان ہے، اس کی پوری جماعت جے یو آئی اس کے ساتھ ہے، جو فضل الرحمان مرے گا تو اس کے مرنے کے بعد ڈیزل صاحب کے ساتھ جتنے بھی لوگ ہوں گے وہ بھی اس کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ سمجھ گئے؟ تو میری بات کہاں جا رہی تھی؟ میری بات وہاں تھی کہ ایک گروہ میں سچے اور جھوٹے کا فیصلہ کرنا یہ ہم نہیں کر سکتے، یہ اپوزیشن میں بھی ہوں گے، حکومت کے لوگوں میں بھی ہوں گے، اللہ عالم اگر ہیں یا نہیں ہیں، ابھی ظاہراً کہاں نظر آ رہے ہیں۔ سپریم کورٹ تو حق اور سچ کی شناخت کرتی ہے نا۔ سپریم کورٹ کا کام، مین فیصلہ جو ہے وہ حق اور سچ کی شناخت کرنا، تو یہ شناخت نظر نہیں آ رہی کہ یہ اپوزیشن والے کیا کر رہے ہیں، یہ نظر نہیں آ رہا، پوری دنیا کو نظر آ رہا ہے۔ خط تو دور کی بات ہے، خط کی تفصیل تو میں بعد میں جاؤں گا، جو بیرونی سازش ہوئی ہے وہ تو بڑی ہے اور وہ بڑے بڑے اینکر بیان کر چکے ہیں، مجھے ضرورت بھی نہیں ہے اس موضوع پر جانے کی۔ میرا موضوع اس وقت آج کے 7 اپریل جو اپریل پول کھیلا جا رہا ہے اس پر ہے۔
میری دوسری یہ اپریل پول کی ویڈیو، یہ دوسری نہیں ہے، یہ تیسری ہے۔ میں نے کہا تھا کہ یہ میں کچھ ویڈیو بناؤں گا جو شاید لمبی ہوں گی، تو یہ 8 یا 10 منٹ کے درمیان کی ویڈیو ہوتی ہے، جس میں میں ترتیب وار یہ ویڈیو بناؤں گا، جس میں میں حقیقت بیان کروں گا، اور میرا حق بھی بنتا ہے حقیقت بیان کرنا۔ اللہ حقیقت اور حق اور سچ کے ساتھ ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، اور اللہ صابرین کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ اس کا مقصد یہ بھی ہے کہ اللہ انصاف کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ تو مقصد یہ ہے، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سپریم کورٹ یہ دیکھے کہ حق اور سچ کیا ہے۔ حق اور سچ اس وقت دیکھا جائے تو جسٹس اعجاز الحق نے اعجاز الحسن نے بیان کر دیا، اعجاز الحسن صاحب نے یہ بیان کر دیا ہے کہ جو ایک پارٹی، بڑی پارٹی جس کی اکثریت ہے ملک میں، اس کے خلاف جھوٹ پر مبنی چھوٹی چھوٹی جماعتیں، 1-2 سیٹوں والی، 3 والی، 4 والی، 5 والی، بڑی سے بڑی 7 والی، یہ جمع ہو کے اس منتخب ہونے والی حکومت کے خلاف یہ عدم اعتماد اکٹھے کر رہے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ یہ نقصان نہیں ہے؟ یہ نقصان نہیں ہے چلتی پھرتی حکومت کو گرانا؟ یہ نقصان نہیں ہے؟ الیکشن کا نقصان تو چیف جسٹس کو بہت نظر آ رہا ہے۔ الیکشن نقصان نہیں ہے، الیکشن پھر صاف اور شفاف طریقے سے عوام میدان میں آ کر بتا دیتی ہے کون سچ پر ہے، کون حق پر ہے۔ یہ ایسا پلیٹ فارم ہے۔ آپ کو تو حق ہی نہیں بنتا۔ عدالتیں، میں احترام کرتا ہوں عدالتوں کا، غصے میں یا کسی بھی بات میں اگر کوئی بات نکل گئی ہو تو وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن ادروائز ہم عدالتوں کا، ججز کا ہونریبل ہیں، سب ہمارے لیے محترم ہیں، ان سب کا ہم تہ دل سے احترام کرنا بھی چاہیے تاکہ ہماری عدالتیں دنیا میں احترام کی نظر سے دیکھی جائیں۔ یہ نہیں ہے کہ عدالتیں ایسے فیصلے کریں کہ دنیا کی نظروں میں بدنام ہو جائے ہمارا ملک بھی، عدالتیں بھی۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ عدالت بہت اچھے طریقے سے، ججز جو گریٹ ہوتے ہیں وہ اپنے اپنے فیصلے دے اور ججز کی اکثریت بتائے کہ حق اور سچ کیا ہے۔ یہ تو ہے نہیں 5 ججز کا یعنی لارجسٹ بینچ ہی نہیں ہے، وہ تو فل کورٹ لارجسٹ بینچ ہوتا ہے۔ یہ چلو 5 میں اگر 3 بھی سچ کہہ دیتے ہیں تو وہ حق ہوگا، اور سچ اس وقت صاف چٹے کاغذ پر کالی لکھائی کی طرح نظر آ رہا ہے، چٹے کپڑے پر ایک سیاہ داغ کی طرح نظر آ رہا ہے کہ حق کیا ہے۔ حق میں ججز، محترم ججز سے عرض کروں گا، بالکل بڑی عاجزی اور احترام کے ساتھ، اللہ کے آگے عاجزی ہوتی ہے، احترام کے ساتھ، کہ آج بھی کل بھی آپ نے جانا ہے اس دنیا سے، اس دنیا کو خیر باد کرنا ہے، لہٰذا خدا کے لیے اس ملک کا ساتھ دیں اور اس حکومت کا بھی ساتھ دیں۔ کیوں؟ ایک ہمارا لیڈر جو آیا ہے، وزیر اعظم عمران خان صاحب، وہ سچ اور حق، آپ کی عدالتوں نے انہیں صادق و امین کہا ہے، تو لہٰذا صادق و امین کے حق میں آپ کو جانا چاہیے۔ اور یہ 1 سال رہ گیا ہے، 1-1.5 سال اس کو پورا کرنا چاہیے۔ یہ اوت لے کے اور یہ قسمیں اٹھا کے، حلف اٹھا کے آئے ہوئے لوگ ہیں، یہ جو بھی انحراف کر رہے ہیں حکومت سے، وہ غلط کر رہے ہیں، یہ غیر آئینی ہے۔ آپ اس پر بیان دیں، عدالتوں کو چاہیے کہ یہ غیر آئینی ہے کہ ایک منتخب حکومت پہ اوتھ لے کے تم آئے ہو اور اس حکومت سے منحرف اور ضمیر فروشی کر رہے ہو، تو یہ غیر آئین ہے، یہ بتائیں غیر آئینی ہے۔ عدالتی اندرونی معاملے میں تو آپ کا کوئی آرٹیکل ہی نہیں کہتا کہ آپ اس کے اندر دخل اندازی کریں، اس کو غیر آئینی آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ اس میں تو غیر آئینی عدالت بنتی ہے۔ میں بڑے احترام سے پھر سے کہہ رہا ہوں کہ یہ عدالتیں غیر آئینی کام کر رہی ہیں، یہ عوام کا فیصلہ سچ ہے، اور غیر آئینی یہ ہے کہ چور کٹھے ہوئے ہیں، اربوں روپے باہر سے لیے ہیں اور یہ غداری کے کیس میں آتے ہیں، اس پر آپ خود نوٹس لیں، اس پر نہ لیں۔ جو ایک چلتی پھرتی حکومت کو گرانا یہ ملک کا بہت بڑا نقصان ہے، اس پر آپ خود نوٹس نہ لیں، اس پر لیں جو غیر آئینی طریقے سے خرید کر عوام کے سامنے جائیں نا، منحرف لوگ جائیں وہاں ووٹ لیں، جائیں سارے جائیں جو یہ اس کو ووٹ دے رہے ہیں عدم اعتماد والوں کو، پہلے عوام کے پاس جائیں، عوام ان کو ووٹ دیتی ہے، جائیں وہاں، سپریم کورٹ یہ حق سچ کہے،
میں پھر سے یہی کہوں گا، یہ حق سچ نہیں ہے۔ آپ نے بھی، عدالتوں نے بھی، آنریبل ججوں نے بھی آج دنیا چھوڑنی ہے، کل کیا حساب دو گے آخرت؟ کل آخرت میں پوچھا جائے گا۔ اگر ایمان پر قائم ہو تو یہ ہمارا ایمان کہتا ہے، یہ ہمارا اسلام کہتا ہے کہ تمہیں مرنے کے بعد تم سے سوال کیے جائیں گے، اور خصوصاً انصاف کی کرسی پہ بیٹھے ہوئے لوگوں سے تو بالکل سوال ہوں گے۔ وہ تو پوری دنیا کے لوگوں کا انصاف کر رہے ہیں، پوری 23 لگو بیش کم و بیش عوام جو بیٹھی ہے اس کا انصاف کر رہے ہو تم لوگ۔ اس کے انصاف میں تم حق اور سچ کی باتیں کر رہے ہو۔ تمہیں تو حق سچ پر چلنا چاہیے۔ چھوڑو یہ عدم اعتماد کیا ہوتا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا، ڈراموں کو چھوڑو، ڈراموں کی طرف مت جاؤ۔ یہ سب ڈرامہ کر رہے ہیں اپوزیشن والے، سب ڈرامہ ہیں، میں نے دیکھ لیا ہے۔ مقصد ہے جو لیڈر بنے ہوئے ہیں، یہ 3-4 جو چہرے شکلیں نظر آ رہی ہیں، یہ سب ڈرامے ہیں۔ سب کو تو میں نہیں کہہ رہا، مگر ان لیڈروں کو جو 3-4 تاروں نے فتنہ مچایا ہوا ہے، یہ سب ڈرامہ ہے۔ سپریم کورٹ کے ہانریبل ججوں سے میں عرض کروں گا، جج صاحبان، الفتنۃ اشد من القتل کی آیات بھی پڑھیں، الفتنۃ اکبر من القتل کی آیات بھی پڑھیں۔ یہ مولانا فضلو جو ہے یہ نہیں دیکھ رہا کہ یہ فتنہ ہے، یہ فساد ہے، کہ فتنہ کہتا ہے کہ جو فتنہ ہے نا وہ قتل سے بھی زیادہ ہے، اور ایک قتل ناحق جو ہے وہ ساری انسانیت کا قتل ہے۔ تو اس میں مت پڑیں آپ بڑے، اگر آپ بڑے ہیں، سپریم ہیں، تو پارلیمنٹ بھی سپریم ہے، اس کا وزیر اعظم لیڈر وہ بھی سپریم ہے، اور صدر صاحب بھی سپریم ہے۔ لہٰذا صدر، وزیر اعظم اور پارلیمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ نئے الیکشن کیے جائیں۔ آپ کو بھی یہی فیصلہ دینا چاہیے کہ نئے الیکشن کی طرف جائیں سب ہانریبل۔ میرے لیے پوزیشن بھی ہے، آپ بھی ججز عدالتیں ہانریبل، تو میں بھی ایک فرد ہوں اس ملک کا، میرا بھی حق بنتا ہے حق اور سچ کی بات کرنے کا۔ اللہ تعالی ہمارے ملک کی، ہمارے عوام کی، قوم کی حفاظت فرمائے اور حامی و ناصر ہو۔